ہاں، یہ تعلق بالکتاب کے ذیل میں واضح ہے کی مناسبت سے متعدد علوم و فنون، حدیث، اصول التفسیر کے مبادیات اور وضع اور ادوار تدوین کا ذکر آیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ تقریباً ما یتعلق بالعلم کا سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا باعتبار ترتیب شعری کے، یعنی ان مبادی کل فن عشرۃ الحد والموضوع ثم الثمرہ۔ اگرچہ اس سلسلے میں ضمناً بہت سے امور کا ذکر آیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب جب ادوار متعدد گزرے لیکن اسلوب تدوین میں اور اسلوب وضع میں فرق ہے۔ اگر آپ اپنی کاپی کی ابتدا میں ایک فہرست کے نام سے ایک عنوان اگر قائم کر دیں اور بالترتیب اگر آپ لکھیں تو بہت سے مضامین اور عناوین ہو چکے ہیں۔ یہ تو وہ امور تھے ما یتعلق بالعلم کے جن کو من قبیل المؤکدات و واجبات کے کہا جائے۔ کچھ ما یتعلق بالعلم ایسے بھی ہیں جو من قبیل المستحسنات کے۔ میری مراد اس سے یہ ہے کہ علم حدیث کی ضرورت کتب حدیث کے طبقات، علم الحدیث کی کتابوں کے طبقات، اسی طریقے سے علم الحدیث کی مصطلحات، اور آخر میں علم الحدیث کی کتب کی انواع۔ جہاں تک تعلق ہے علم الحدیث کی ضرورت، معلوم نہیں یہ عنوان گزرا یا نہیں، ضرورت علم الحدیث۔ ضرورت علم الحدیث کے متعلق تین قسم کی ترتیب کا ذکر ہے۔ پہلی کا نام ترتیب اعتدالی، دوسری کا نام ترتیب عنصری، اور چوتھی کا نام مراجعات صحابہ۔ ترتیب اعتدالی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت و طبیعت میں تین قسم کے قوا پیدا فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں دو ہی قسم کی چیزیں ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے عالم پیدا کیے ہیں، ایک کا نام عالم الخیر، دوسرے کا نام عالم الشر، اور تیسرے کا نام مجموعہ عالم خیر و شر۔ محض خیر جنت میں، محض شر جہنم میں، اور دنیا نام ہے خیر اور شر کی اجتماعیت کا۔
اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے خیر اور شر کے مابین فرق واضح کر دیا کہ ایمان خیر ہے، کفر شر ہے۔ اخلاص خیر ہے، نفاق شر ہے۔ توحید خیر ہے، شرک شر ہے۔ صدق خیر ہے، کذب شر ہے۔ تواضع خیر ہے، کبر جو ہے وہ شر ہے۔ امانت خیر ہے، خیانت شر ہے۔ اور پیدا کیا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ جہاں خالق خیر ہیں وہاں خالق شر بھی ہے۔ یہ بڑا مغالطہ اور دھوکہ ہے کہ لوگوں نے خالق کو کاسب سمجھ لیا۔ جب اس دنیا میں دونوں چیزیں ہیں، خیر اور شر، تو اب ایسی تعلیمات کی ضرورت تھی یا ایسی قوت کی ضرورت تھی کہ آدمی اپنی اس قوت کے ذریعے سے خیر اور شر میں تمیز دے دے اور یہ سمجھ لے کہ ایمان خیر، کفر شر، لہذا خیر مطلوب اور شر مذموم۔ ایسی قوت ممیزہ اور قوت مرجحہ کی ضرورت تھی۔ اللہ نے حضرت انسان کو بچپن ہی سے کہیے کہ یہ قوت اللہ نے عطا فرمائی، جس کو ہم بہت موٹے انداز میں قوت عاقلہ کہتے ہیں۔ عقل کے متعلق تفصیلات تو آپ اصول فقہ کے مباحث میں پڑھ چکے ہیں، خاصتاً حسام الدین اکشی کسی کے یہاں اختلف الناس فی العقل کا عنوان قائم فرما کر عقل کو مثبت کی بجائے مظہر قرار دیا۔ یہیں سے عقل کا اللہ تعالیٰ کی انعامات عظیمہ میں سے عظیم نعمت کا ہونا معلوم ہوتا۔ عقل تابع شریعت، شریعت متبوع ہے اور عقل اس کی تابع۔ شریعت اصل ہے اور عقل اس کی فرع۔ شریعت سے کسی چیز کا اثبات ہوتا ہے اور عقل کے ذریعے سے کسی شے کا اظہار ہوتا ہے۔ اصولین بحث عقل سے اس لیے تعرض کرتے ہیں کہ اصولین کے یہاں دلائل احکام کا ذکر ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں یہ احکام کے دلائل ہیں وہاں یہ تو بتائیے کہ احکام کا حاکم کون؟ تو ظاہر ہے حاکم اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ محکوم بہی کون ہے اور محکوم علیہ کون ہے؟ تو ظاہر ہے محکوم علیہ حضرت انسان ہے، جس کو فقہا کی اصطلاح میں مکلف کہتے ہیں، اور محکوم بہی جس کا حکم دیا گیا یعنی جسی کو آپ کہیں گے احکام۔ تو ایک ہے حاکم، ایک ہے محکوم علیہ، ایک ہے محکوم بہی۔
تو اب چوتھی چیز کی ضرورت پیش آئے گی کہ وجہ احکام کیا ہے، یعنی وجہ تکلیف کیا ہے، یعنی کس لیے اللہ تعالیٰ نے اور حاکم نے اپنی مخلوقات میں سے فقط حضرت انسان کو ہی کیوں مکلف بنایا جبکہ اللہ کی دیگر مخلوقات بھی موجود تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو عقل عطا فرمائی۔ اس لیے حضرات اصولیین وجہ تکلیف، وجہ احکام، وجہ خطاب یعنی عقل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ غور فرما رہے ہوں اور ان امور کو اگر آپ ضبط کر رہے ہوں تو بہت سے علوم و فنون آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے، بہت سے سوالات کے جوابات بھی اسی میں موجود ہیں، بہت سے اصول اور کلیات بھی اسی میں موجود ہیں۔ تو وجہ خطاب عقل ہے، اسی لیے آپ کہتے ہیں مکلف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ اور ظاہر ہے اسی عقل کو، اسی بلوغ کو اور اسی اسلام کو جو انسان کی طبیعت کو عارض ہیں، عقل بھی عارض ہے، بلوغ بھی عارض ہے، اور انہی اسباب تکلیف کو کچھ عوارضات پیش آ جاتے ہیں۔ ان میں ایک عارض تو یہ ہے کہ آدمی میں جہل ہے، ایک عارض یہ ہے کہ آدمی بیمار ہے، ایک عارض یہ ہے کہ آدمی کو جنون وہی بیماری ہے۔ تو پھر ضرورت پیش آ گئی عقل کی بحث کے بعد عوارض سماویہ اور عوارض مکتسبہ، اور حسام الدین اکشیکسی نے ان عوارضات پر گفتگو کی، جہل پر، نسیان پر، سفر پر، بیماری پر، یعنی جن اسباب کی وجہ سے آدمی کو مکلف بنایا گیا، کبھی کبھی وہ اسباب کو کوئی عارض پیش آ جاتا ہے۔ سفر پیش آ گیا تو 4 کی بجائے 2 رکعت ہو گئی، روزے کی بجائے افطار ہو گیا، نسیان پیش آ گیا، سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ تو عقل کو کبھی کبھی عوارضات پیش آ جاتے۔ عقل کیا ہے اس کی حقیقت علماء نے ذکر کی، متعدد تعبیرات ہے۔ بعض حضرات نے کہا نور من اللہ، بعض حضرات کہتے ہیں نور یستضیء بہ الانسان، بعض قوت مدرکہ کا نام عقل قرار دیتے ہیں۔ حصی مثال میں عقل کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے آپ کی بصارت اور بینائی اور آنکھ کے لیے رائی اور مری انہوں کے درمیان ضرورت ہوتی ہے ضیاء اور روشنی کی، دن کے اندر آفتاب کی روشنی واسطہ بنتی ہے۔ یہ جو دیوار پر لکھا ہے نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فواہا واداہا، آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو رائی دیکھ رہی ہے، مری وہ عبارت ہے، ان کے درمیان واسطے کی ضرورت ہے، تو دن میں آفتاب کی شعاعوں کا واسطہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ رات میں آفتاب مر جاتا ہے تو آپ نے مصنوعی روشنی، بلب اور دیگر ٹیوب لائٹ وغیرہ کی روشنی کا سہارا لیا،
جس نے شعاعیں پھینکی مری پر، تو آپ کی رائی اور مری کے درمیان جب محاذات ہوئی تو پھر آپ نے وہ عبارت نظر اللہ عبدا سمع مقالتی پڑھا۔ تو جیسے ظاہر بصارت میں رائی اور مری کے درمیان ایک واسطے کی ضرورت ہے، اسی طرح معنوی اور باطنی بصارت نہیں بصیرت جس کو کہتے ہیں آپ، ان کے درمیان ایک ہے مدرک اور ایک ہے مدرک۔ اس مدرک اور مدرک کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت ہے، تو وہ مدرک کون ہے؟ اس کا نام تو ہے قلب، اور پھر کہا جائے گا مدرک کون ہے؟ ان معلومات کا نام ہے۔ تو اس مدرک اور مدرک کے درمیان ایک شعاع کی ضرورت ہے، اور اسی شعاع اور واسطے کا نام عقل ہے۔ جیسے آفتاب کی روشنی مری پر پڑتی ہے اور آپ کی بصیرت، آپ کی بصارت اس کو دیکھتی ہے، اسی طریقے سے آپ کا قلب ادراک کرتا ہے ان مدرکات و معلومات کا۔ جیسے ابھی آپ کس کا ادراک کر رہے ہیں؟ اس منٹ میں آپ کا قلب ادراک کرتا ہے حقیقت عقل کا۔ تو حقیقت عقل تو ہے مدرک، اور آپ کا دل ادراک کرنے والا، اور اس پر روشنی ڈال رہی ہے۔ روشنی کس کی؟ عقل کی۔ کچھ سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ جیسے مثال میں نے یہ دی نظر اللہ عمران کی باعتبار بصارت کے، اسی طرح معنوی اعتبار سے میں نے مثال دی کہ آپ اس وقت عقل کی حقیقت سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ تو ہے مدرک، آپ کا دل ہے مدرک، اور ان کے درمیان کا واسطہ ہے عقل۔ عقل جب اپنی شعاعیں پھینکتا ہے تو پھر آپ کو نظر آتا ہے وہ مدرک۔ یہیں سے غالباً آپ کا یہ مغالطہ دور ہو گیا جو اس منٹ تک تھا کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ قوت مدرکہ عقل ہے، حالانکہ معلوم ہوا کہ قوت مدرکہ عقل نہیں، قوت مدرکہ قلب ہے۔ عقل کی حیثیت تو اس شعاع شمس کی طرح ہے۔ تو معلوم ہوا عقل ذریعہ ہے، عقل واسطہ ہے۔ یہ عقل اللہ تعالیٰ نے یا تو دیگر مخلوق کو بھی اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے دی ہوگی، اس لیے کہ کوا جو ہے وہ بھی بڑا چالاک ہے، بندر بھی چالاک ہے، لیکن غالباً وہ عقل اور ادراک ان کا اس انداز کا ہے جس سے ان کو مکلف نہیں بنایا گیا۔ دوسرے الفاظ میں کمال عقل حضرت انسان میں ہے۔ اسی لیے اللہ کی دیگر مخلوق بھی عبادتیں کر رہی ہے، لیکن اپنی اپنی شان کی عبادت کر رہی ہے۔ وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی چیز ایسی نہیں اللہ کی مخلوق میں سے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن ہم اور آپ اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پڑ رہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوا غروب آفتاب کے وقت جو چینچے کر رہا ہے وہ ویسے ہی کاؤں کاؤں کر رہا ہے، ممکن ہے وہ سبحان اللہ پڑھتا ہو۔ دریا اپنی موجیں اچھاڑتا ہے، ہم تو تفریح کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور حقیقت میں وہ اللہ اکبر کہہ کر اپنی عبادت ادا کر رہا۔ اسی لیے درخت قیام کی حالت میں، چار پاؤں والا جانور رکوع کی حالت میں، حشرات الارض کیڑے اور مکوڑے سجدے کی حالت میں،
چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں، غالباً ان کی عبادت گردانیاں، یہ ہر ایک اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے، کل قد علم صلاتہ، ہر ایک نے اپنی اپنی نماز جان لی۔ دریا اپنی عبادت کرتا ہے، پہاڑ کو دیکھو تو قعود کی اور تشہد کی حالت میں بیٹھا، کسی کی عبادت بشکل قیام ہے، کسی کی عبادت بشکل رکوع ہے، کسی کی عبادت بشکل قعود ہے، کسی کی عبادت بشکل سجود ہے۔ حضرت انسان کی عبادت میں رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، سجود بھی ہے، قعود بھی ہے، گردش بھی ہے۔ گردش کیسے ہے؟ آپ کہتے ہیں قیام کے بعد ہم گھومتے کہاں ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ البطیراء، ایک رکعت نماز پڑھنے کی ممانعت، تو 2 رکعت نماز کم از کم پڑھنی پڑے گی، اور جب 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ گردش کر رہے ہیں، پہلی رکعت میں فاتحہ تو دوسری میں بھی فاتحہ، پہلی میں اگر رکوع تو دوسری میں بھی رکوع، پہلی میں سجدہ تو دوسری میں بھی سجدہ، گویا جہاں سے شروع کیا وہاں ختم کر رہے ہیں۔ آپ کی 2 رکعت نماز میں اعادہ ہے، یہ گردش ہے آپ کی، اور یہی عبادت چاند اور سورج کی۔ حضرت انسان مجموعہ مخلوقات ہے، تمام مخلوقات کا مجموعہ ہے، تو اس کی عبادت بھی مجموعہ عبادات ہے۔ اس کو ایسی عبادت کا مکلف بنایا کہ جس عبادت میں بڑی جامعیت، الشیء بالشیء یذکر، فلسفہ عبادات کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ گفتگو اس بات پر چل رہی تھی، یہ فلسفہ ایک ایسا لفظ ہے کہ کبھی موت کا فلسفہ، کبھی حیات کا فلسفہ۔ کل ایک جگہ گئے تو وہاں فلسفہ موت 2.5 گھنٹے تک، فلسفہ موت، خلق الموت والحیات میں موت کو حیات پر مقدم کیوں کیا؟ جبکہ موت طبعاً اور ترتیب وقوعی میں مؤخر، موت شے آدمی، موت کا تریان جسم انسانی پر ہوتا ہے، روح انسانی پر نہیں ہوتا۔ فلسفہ موت، تو وہ جو تکلیف جو سکرات کی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور جو ایک قسم کی کراہت جو محسوس ہو رہی ہے، وہ جسم پر ہوتی ہے، روح پر نہیں ہوتی۔ آپ تو سمجھ رہے ہیں میرا مریض جو ہے بہت زیادہ میت تکلیف کے اندر ہے، حقیقت میں وہاں فرشتے ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ، اس کو تو مزے آ رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ اس لیے موت سے تنفر نہ ہونا چاہیے۔ موت سے عقلی اعتبار سے آدمی کو محبت ہے۔ میں نے کہا اگر تعلیمات شریعت میرے لیے مانے نہ ہوتی تو میں اس عزیز کے انتقال کے اوپر مبارکبادی پیش کرتا، اس لیے کہ اس کو پروموشن ملا ہے۔ وہ نیچے کی طرف تھا، وہ اوپر کی طرف چلا گیا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اب تک فنا تھا، اب اس کو بقا حاصل ہو گیا، اس کو پروموشن ملا، تو میں مبارکبادی پیش کرتا۔ کوئی آدمی مکہ مدینہ چلا جاتا ہے تو آپ اس کو مبارکبادی دیتے، تو یہاں ہم اس کو مبارکبادی دیں
لیکن اسلام کی تعلیمات نے طبی امور کی بڑی رعایت کی، اور تبان چونکہ موت ناگوار ہے، اگرچہ عقلاً موت بہت پسندیدہ شے ہے۔ صبر کی حقیقت یہی ہے کہ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لیا جائے۔ آپریشن آدمی اس لیے کراتا ہے تاکہ موت واقع نہ ہو جائے، تو چھوٹی تکلیف آپریشن ہے، موت بڑی تکلیف ہے۔ یہی حقیقت میں صبر کی حقیقت ہے، اور جب یہی حقیقت صبر کی ہے تو دنیا میں تکالیف کا برداشت کرنا بڑی راحت یعنی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور پورا فلسفہ موت 2.5 گھنٹے تک، اور ایک مولانا صاحب آئے کہا بخاری شریف پڑھا دیجیے، تو ان کو بخاری شریف پڑھا دی۔ وہ بخاری شریف میں نے کہا بھائی 15 منٹ ہے میرے پاس، تو 15 منٹ میں صحاح ستہ پڑھا دی۔ میں نے کہا امام ترمذی مذاہب ائمہ کو، امام ابو داؤد مستدلات ائمہ کو، امام بخاری جو ہے وہ طریقہ مستدلات ائمہ کو، امام مسلم جو ہے معیدات ائمہ کو، اور پورا فلسفہ تدوین حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ۔ تو شیخ الحدیث صاحب بعد میں کہنے لگے کہ یہ بات کہیں لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا مطالعہ کیجئے مل جائے گی، خلاصہ پورے تمام کتابوں کا۔ ایک اور دارالعلوم والے لے گئے تو ان کو یہ کہا کہ ایک مالی کا گارڈن ہے، وہاں قسم قسم کے پھول ہیں، لیکن کچھ پھول تو وہ ہیں جو مالی نے ارادہ کیا کہ کسی دوسرے کا ہار بنے، اور کچھ پھول کے لیے مالی نے دیکھا کہ بڑے حسین و جمیل ہے تو خود اپنا ہار بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے اپنے علوم ربانی، اپنے علوم الہیہ کے لیے ان تمام مخلوقات میں سے ہمارا انتخاب کیا۔ یہ کہہ کر ان کے سامنے اس نعمت عظیم کا ذکر آیا۔ میں نے کہا دنیا کا کوئی ملٹی ملینر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا ارادہ مال دے کر میرے ساتھ بھلائی کا، لیکن دارالعلوم کا ہر طالب علم یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا ارادہ میرے ساتھ بھلائی کا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ بات شروع کی تھی میں نے رب زدنی علما۔ میں نے کہا یہ مشائخ بیٹھے ہوئے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نصیحت کروں، میں یہاں کیا نصیحت کروں؟ 2 قسم کے کمال ہے، ایک کا نام کمال علمی، ایک کا نام کمال عملی۔ کمال علمی کے انتظامات یہاں موجود ہیں اور وہ درسگاہیں ہیں، اور کمال عملی کے انتظامات موجود ہیں اور وہ دارالعمل مسجد موجود ہے، جہاں ہر 2 کمال انسانی، کمال علمی اور کمال عملی کے انتظامات موجود ہو اور حصول کمال کی کوششیں جاری ہو، وہاں کیا چیز کہی جا سکتی؟ لیکن ہاں ایک چیز کہنے کی گنجائش ملتی ہے کہ یہ کمالات ایسے ہیں کہ ان میں جہاں تک کمال علمی کا تعلق ہے وہاں کتنا ہی کمال حاصل کر لیا جائے پھر بھی اس کی زیادتی مطلوب ہے، اور کمال عملی کے اندر زیادتی مطلوب نہیں ہے۔ خیر العمل مادی ما علی و ان قل کہہ دیا، اور کمال علمی کے لیے رب زدنی علما اس ذات گرامی کو مکلف بنایا جن کو علمت علم الاولین والآخرین کہا گیا کہ میں اگلے اور پچھلے تمام علوم کو میں جانتا ہوں اور سکھایا گیا۔ پھر بھی ان کو کہا کہ دعا مانگیے رب زدنی علما۔ اس کمال میں کوانٹیٹی مطلوب نہیں، کیفیت مطلوب ہے، اور کمال علمی میں کیفیت بھی مطلوب ہے اور کمیت بھی مطلوب ہے، جبھی تو رب زدنی علما کہا۔ لیکن یہاں علم کے وہ معنی نہیں جو ہم کثرت معلومات کے معنی لیتے ہیں۔
صوفی جی سمجھ شریف میں آ رہا ہے، اب وہ 2-4 منٹ میں ہی اس طرح کی علمی گفتگو ہوتی ہے کہ وہ بیچارے سوچتے ہیں کہ یہ تو کتابوں میں ہوتی نہیں یہ چیز، اس کے لیے ممارست کی ضرورت، مناسبت کی ضرورت۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اور پھر ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو 3 نعمتیں عطا فرمائی، ایک کا نام قوت عقل، ایک کا نام قوت شہوانیہ و حرص، اور ایک کا نام قوت غضبیہ اور دافعہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے اندر خیر اور شر دونوں کو پیدا فرمایا اور مکلف بنایا اس بات کا کہ خیر کو تو حاصل کیا جائے اور شر سے اجتناب کیا جائے، لیکن پہلے خیر اور شر کے درمیان تمیز دینے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو کیا معلوم، آپ سمجھ رہے ہیں کہ استاد بہت ناراض ہو رہے ہیں، تنبیہ کرتے رہتے ہیں، دھر پکڑ کرتے رہتے ہیں، غالباً یہ ہمارے لیے شر ہے اور حقیقت میں وہ خیر ہو۔ آپ نے سمجھا کہ یہ استاد بڑے شفیق ہیں، کبھی نہ عبارت سنتے ہیں، نہ کبھی سبق سنتے ہیں، نہ کبھی بات پرس کرتے ہیں کہ کیوں پچھلی صف میں کھڑے رہے، آپ نے اس کو خیر سمجھا حالانکہ وہ شر ہے۔ خیر اور شر کو سمجھنے کے لیے، بھلے اور برے کو سمجھنے کے لیے ایک قوت ممیزہ کی ضرورت ہے، اسی قوت ممیزہ کا نام عقل شریف ہے۔ اب جب آپ کو پتا چل گیا قوت ممیزہ کے ذریعے سے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، تو اب شریعت نے مکلف بنایا کہ خیر کو اپنی قوت اختیاریہ کے ذریعے سے حرص اور شوق پیدا کیا کہ خیر کو حاصل کیا جائے، اور ایک ایسی قوت پیدا کی کہ جو شر کو حاصل نہ کیا جائے بلکہ شر سے بچا جائے، اس کے لیے قوت غضبیہ، تاکہ آپ شیطان اور نفس پر غضبناک ہو جائیں، اور وہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ سستی کیجئے، نماز نہ پڑھیے، آپ پڑھیے نہیں، اور آپ جو ہے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، تو آپ اپنی قوت غضبیہ سے دفع کر رہے ہیں اس شر کو۔ تو گویا قوت ممیزہ عقل نے خیر اور شر میں تمیز دی، اب ضرورت تھی قوت حرص اور قوت شہوانیہ۔ یہ حرص کا لفظ شہوانیہ کی تفسیر میں بول رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے دیار اور ماحول میں لفظ شہوانیت ایک مخصوص معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ آدمی اپنی قوت رجولیت کا غلط استعمال کرے، اس کا نام شہوانیہ رکھا گیا ہے، ورنہ یہ معنی یہاں نہیں ہے، اپنے مفہوم عمومی کے معنی میں ہے، یعنی وہ قوت جس کے ذریعے سے کسی شے کو حاصل کرنے کی طرف رغبت پیدا کرے، اس کا نام قوت شہوانیہ اور قوت حرص اور لالچ کہ آدمی جلب منفعت اور جلب خیر کی کوشش کرے۔ اور تیسری قوت جس کا نام رکھا جاتا ہے قوت غضبیہ، قوت ڈیفینس، قوت دافعہ، تاکہ شر سے بچے۔ تو ایک ہے جلب منفعت اور ایک ہے دفع مضرت، یا ایک ہے جلب خیر اور ایک ہے دفع شر۔ تو ظاہر قوت ممیزہ عاقلہ نے تمیز بین الخیر و شر کا کام کیا، قوت حرص اور شہوانیہ نے حصول خیر کا کام کیا، اور قوت غضبیہ نے دفع شر کا کام کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ عقل نے تمیز دے دی کہ ایمان اور کفر میں ایمان خیر، کفر شر۔ شہوانیہ نے رغبت پیدا کی اور آپ نے حاصل کر لیا ایمان کو، اور غضبیہ نے طبیعت کے اندر غضب پیدا کیا اور آپ نے نفرت کی کفر سے۔ اور آپ کہتے بھی ہیں اللہم حبب الینا الایمان وزینہ بالقرآن وکرہ الینا الکفر والعصیان۔
وجعلنا من الراشدین۔ جب آپ یہ سمجھ گئے تو پھر سمجھنا پڑے گا کہ انسان کی ان تین قوتوں میں سے قوت عاقلہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی معرفت کے لیے، منافع اور مضار کی تمیز کے لیے، اور شہوانیہ انسان کی کوشش اور حرص کا نام ہے، اور غضبیہ موانع اور مزاحم اس خیر کے حاصل کرنے میں جو چیزیں رکاوٹیں ہیں ان کو دفع کرنے کے لیے ضرورت تھی۔ لیکن ان تینوں قوتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا تین تین درجہ پیدا کیا۔ قوت عاقلہ کے 3 درجے، قوت غضبیہ کے 3 درجے، اور قوت شہوانیہ کے بھی 3 درجے۔ قوت عاقلہ کا ایک درجہ مفرطہ یعنی زیادتی کرنے والا، اور ایک درجہ مفرطہ یعنی کوتاہی کرنے والا درجہ، اور ایک درجہ عاقلہ کا اعتدالیہ درمیانی درجہ، متوسطہ درجہ۔ تو عقل کے 3 درجات ہیں، ایک درجے میں افراط ہے، دوسرے درجے میں تفریط ہے، اور تیسرے درجے میں اعتدال ہے۔ قوت مفرطہ کیا ہے؟ جس کو مکر کہتے ہیں، جس کو خداع کہتے ہیں، جس کو چالاکی کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں بڑا شاطر ہے مودی، یعنی اپنی قوت عاقلہ کا غلط استعمال، یا آپ کے زمانے کے سائنسداں کہ قوت عقل کا استعمال تو کیا اور چاند کو اوپر چڑھنے لگے، لیکن چاند کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل نہیں ہوئی اور عقل کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اور یہ کہنے لگے نہیں اصل عقل ہے، اور جو چیز عقل میں سمجھ میں آئے وہ ٹھیک ہے، اور جو عقل میں سمجھ میں نہ آئے وہ تمام کی تمام بیکار ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جنات اور فرشتے نظر نہیں آتے، لہذا ہماری عقل میں نہیں آتا ہے، تو گویا جنات کا اور فرشتوں کا وجود نہیں ہے۔ معوذتین کا اور سورہ جن کا اور من الجنت والناس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ قوت عاقلہ کا درجہ افراطیہ ہے، جس کو مکر کہتے ہیں، چالاکی کہتے ہیں، خداع کہتے ہیں، دھوکہ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کا نام جربوزہ۔ آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذہین ہو تو سمجھتا ہے مجھے استاد کی ضرورت ہی نہیں۔ یہی کام کیا یہود نے، کہنے لگے ہمیں موسیٰ کی ضرورت نہیں، اللہ نے عقل دی ہے، ہم خود توریت کو سمجھ لیں گے، شریعت کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے گویا عقل کو سب کچھ سمجھ لیا، اصل شے سمجھا، اور نقل اور شریعت کو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور ایک درجہ وہ ہے جس کو مفرطہ کہا جاتا ہے۔ پہلے درجے میں آدمی اللہ کا انکار کر دیتا ہے، جیسے دہریہ اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے، اللہ کے مکان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتا ہے، کہنے لگے کہ اگر سمیع اور بصیر قرار دیا جائے اللہ کو تو نعوذ باللہ انسان کی طرح اس کی بھی صفات ثابت ہو جائے گی اور تعدد الہ لازم آئے گا، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ تو معتزلہ کے پاس بھی عقل ہے، لیکن عقل مفرطہ، جربوزہ، مکر، خداع ان کے پاس ہے۔ دوسرے الفاظ میں
کل ایک جگہ ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ کا دھیان جتنا معرفت نصیب ہوگا اتنے مقربین بنیں گے اللہ کے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو مقربی بنیں گے. ایک ہے مقربین بڑے قاف سے تقرب حاصل ہو، اور مقربین چھوٹے قاف سے یعنی دھوکہ دینے والے، دھوکہ دیکھنے والے. ایک ہے مقربی، لکھنے میں تو ایک ہی طرح آئے گا، ایک ہے مقربی اور ایک ہے مقربی. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اعمال تو من قبیل الاعراض کے ہیں اور اعراض کا تو وزن ہوتا نہیں، لہذا میزان اعمال ہماری سمجھ میں نہیں آتا. قرآن مجید کی آیت میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کے معنی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِلْعَدْلِ، اللہ عدل قائم کریں گے، اس لیے کہ میزان اعمال کی کوئی ضرورت نہیں. یہ وہ عقل کا درجہ مفرطہ افراطیہ جس کو کہا جاتا ہے جربوزہ، جس کو کہتے ہیں مکاری اور دھوکہ، جس کو کہا جاتا ہے اپنی عقل پرستی. اور دوسرا غیر معتدل درجہ جس کو عقل مفرطہ تفریطیہ کوتاہی کرنے والا، اس کا نام ہے بلادت، اس کا نام ہے غباوت. یہ درجہ نقص کہلاتا ہے عقل کا، جہاں جا کر انسان کی سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں، اجہل الناس رہتا ہے وہ آدمی. انہی مفرطہ اور مفرطہ یعنی اعلیٰ اور ادنا کے درمیان ایک عدل ہے جس کو کہتے ہیں درجہ عقل کا متوسطہ. اس کا نام قرآن کی اصطلاح میں حکمت ہے. یہ درجہ متوسطہ یہ حقیقت میں مطلوب ہے، لہذا آدمی میں حکمت ہونی چاہیے، اور حکمت کے معنی حکمت عملی اعتدال کے درجے کی عقل ہونی چاہیے. اسی لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ عقل لاشے محض نہیں ہے، عقل مظہر شے ہے. عقل نہ اصل کلی ہے اور نہ عقل لاشے محض ہے. جو لوگ افراط میں ہیں وہ عقل کو اصل کلی کہتے ہیں، اور جو تفرید کرتے ہیں وہ عقل کو لاشے محض. یہ بھی ان کی بلادت و غباوت ہے. لیکن انسان نے عقل کو حیثیت دی، بلکہ کہیں کہیں قرآن مجید نے مخاطب بنایا اور کہا یا اولی الالباب، یا عقل مندو. کہیں کہا یا اولی النہا، یا عقل مندوں. نہا کے معنی عقل کے، اس لیے کہ عقل کے معنی لغت میں آتے ہیں المنع، اور المنع کے معنی روکنا. عقل بھی چونکہ آدمی کو برائیوں سے روکتی ہے، عقل بھی چونکہ منیم حقیقی کی احسان فراموشی اور کفران نعمت سے عقل روکتی ہے، اس لیے عقل کو عقل کہا جاتا ہے. اور عقل کا انکار کیسے کر رہے ہیں لوگ؟ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. وادی نعمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی داہنی پشت پر ہاتھ پھیرا تو سفید مخلوق، اور بائیں پر ہاتھ پھیرا تو کالی مخلوق نکلی. اور اتنی بڑی تعداد میں وادی نعمان میں، نعمان نہ پڑھ دینا اس کو، جب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو نکالا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے مل کر کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. یہ کون سی چیز محرک تھی؟
تھی، وہ عقل تھی۔ اس لیے قربان جائیے امام ابو حنیفہ کی عقل پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ اگر نابالغ ہو، 15 سال کا نہ ہوا ہو، لیکن اگر وہ سمجھدار ہو گیا ہو اور اتفاق سے اس کا انتقال ہو جائے اور وہ ایمان نہ لایا ہو، تو قیامت میں اس کی پوچھ ہوگی، فقط اس لیے کہ وہ نابالغ ہے اس لیے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، صبی عاقل ایمان کا مکلف ہے۔ یہ وہی تو عقل تھی جس کی بنا پر ربوبیت کا اقرار کیا۔ اتنی بڑی دنیا کیسے آباد ہو گئی؟ آپ کہتے وادی نعمان میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات، اس کا جواب یہ ہے کہ اب لوگ خوردبین باریک چیزوں کو دیکھنے کے آلات وجود میں آ گئے، تو بتایا کہ ایک قطرہ منی میں 20 لاکھ جرثوم ہوتے ہیں۔ تو ایک قطرہ منی میں اگر 20 لاکھ جرثوم ہوتے ہیں، بقول آپ کی تحقیق سائنس جدید کے، اللہ اگر اپنی قدرت کاملہ سے پوری دنیا کو وادی نعمان میں جمع کر دے تو کیا استبعاد ہے؟ آپ یہ فرمائیں گے کہ مولانا جب اتنے چھوٹے وہ تھے، کذرا چیونٹی کے مانند مخلوق جمع ہو گئی تھی، اور ایک چیونٹی بڑی چمکدار تھی، آدم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ یہ بہت چمکدار ہے، یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ اچھا، کہنے لگے کتنی عمر ہے؟ تو کہا 60 سال۔ کہا میری؟ کہا آپ کی 1000 سال۔ تو کہا اچھا 40 سال میری عمر میں سے ان کو دے دو، اب میرے 960 ہو گئے۔ جب 960 کے اوپر ملک الموت آئے تو وہ کہنے لگے جناب 40 سال باقی ہے، کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو دے دی تھی؟ کہا نہیں میں نے نہیں دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا کہا، نسی آدم و نسی ذریت۔ آدم بھول گئے تو آدم کی ذریت کو بھی نسیان واقع ہو رہا ہے۔ تو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اس آیت شریفہ کی تفسیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی روایت محاجہ موسیٰ و جناب نبی کریم آدم علیہ السلام کا محاجہ بڑا مشہور ہے۔ باب الایمان بالقدر، مشکات المصابیح کی صفحہ 19 کی آخری روایت، پہلی روایت آپ پڑھ لیں، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ منقول ہے، فنسی آدم نسیت ذریتہ۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا سب نے مل کر جو یہ کہا تھا بلا، تو ہم کو تو یاد رہا نہیں، تو یہ عہد و پیمان لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یاد نہیں؟ وہ یاد تھا جب ہی تو پتا چلا کہ کوئی مظہر سعادت ہاسوٹ میں مدرسہ ہے، اور آپ کے والد نے کہا کہ جاؤ جا کے حفظ کرو، تو آپ حافظ ہونے کے لیے آ گئے، اور اب بخاری پڑھ رہے ہیں بڑے شوق سے۔ اگر ربوبیت کا وہ عہد یاد نہ ہوتا تو یہ جو مناسبت جو ایمان سے
اور اللہ کی وحدانیت سے جو نظر آ رہی ہے، اور ایک قسم کا استلزاز بھی غالباً پیدا ہو گیا ہوگا، یعنی ایمان تقلیدی کے بعد ایمان استدلالی، بلکہ اب استدلالی کے بعد استلزازی۔ وہ میں موت کا ایسا نقشہ کھینچتا ہوں، سمجھ میں آیا کہ وہ جو روح ہے نا، روح اس کو تو جب کھینچ رہے ہوتے ہیں تو جو پاکیزہ روح ہوتی ہے وہ تو ایسی جیسے بریانی کھا رہی، اور تم سمجھ رہے ہو کہ پریشان ہو کہ یہ کہاں جا رہا مردہ، اور حالانکہ وہ جنت میں جا رہا۔ تو موت سے عقلی طور پر اتنی محبت ہو جانی چاہیے۔ اور کیوں نہ ہو، محبوب تک پہنچنے کا ذریعہ موت ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ آپ نے غالباً حساب کا مضمون پڑھا تھا بچپن میں، آدی باسیوں کی اسکول کے اندر چھوٹا ادے پور کی طرف، کہ ایک سروارا ہوتا ہے، ایک وٹا ہوتا ہے، اور ایک بات باقی ہوتا ہے۔ اور اب جب سراجی پڑھاتے وقت بھاگاکار استاد کراتے ہیں تو طبیعت مانوس ہوتی، حالانکہ یہ یاد نہیں رہا کہ کون سے استاد سے کس کلاس میں بھاگاکار سیکھا تھا۔ آپ کو یاد نہیں، مجھے تو یاد ہے بھاگاکار میں نے کس سے سیکھا تھا، کون سی کلاس تھی، لیکن آپ تو سب بھول گئے۔ تو یہ بات باقی اور بھاگاکار اور سروارا اور یہ ضرب اور یہ تقسیم، یہ جو سیکھ کر آئے اسکول میں، اگرچہ ٹیچر کا نام بھی یاد نہیں رہا، لیکن کوئی 20 سال کے بعد بھاگاکار کا تذکرہ کرتا ہے تو آپ فوری طور پر طبیعت چل پڑتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھاگاکار سیکھے تھے، بیائی نہیں، وہ ربوبیت کا اعتراف کبھی کیا ہے، جب ہی تو اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہتے۔ آپ کیسے کہہ رہے کہ یاد نہیں؟ آپ کو اشکال یہی ہے کہ یاد نہیں ہے تو یہ وعدہ لینے کا فائدہ کیا ہو؟ میرا اور آپ کا حافظہ کمزور ہے، ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ عہد الست میں میرے داہنی طرف کون تھا اور میرے بائیں طرف کون تھا، اب تک مجھے یاد ہے۔ سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب الست بربکم کہا اور سب نے مل کر بلا کیوں نہیں کہا تھا، اور اس سے بلا جو آواز گونجی تھی آج بھی میرے کانوں کے اندر وہ آواز آ رہی ہے۔ اور عہد الست میں جو چہرے آمنے سامنے تھے ان میں آج دنیا میں بھی مناسبت ہے، اور جن چہروں میں پشت در پشت تھا ان میں دنیا میں دشمنی پیدا ہو گئی، اور جو چہرے دائیں طرف تھے کمر سے کمر ملی ہوئی تھی ان میں کچھ تعلق ہے، کچھ مناسبت نہیں ہے۔ ہمیں تو یاد ہے جب عہد الست لیا گیا تو آپ بالکل ہمارے سامنے تھے، اگرچہ اس وقت میں موبائل نہیں تھا آپ کے پاس۔ تو یہ جو مناسبت پیدا ہوئی یہ اسی لیے کہ عہد الست کے وقت میدان میں سامنے سامنے جنود مجندہ، کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے، تو جو چہرے آمنے سامنے تھے ان کے درمیان بڑی مناسبت۔ تو حضرت علی کو یاد ہے، حضرت سہل تستری کو یاد ہے، مجھے اور آپ کو یاد نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری دنیا کو یاد نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی تھی، جس دن وعدہ لیا تھا اس دن عقل تھی، جبھی تو وعدہ لیا۔
اور جو سفید مخلوق نکلی وہ مسلمان ہو گئی، جو کالی مخلوق نکلی وہ کافر اور مشرک ہو گئے۔ زیادہ اشکال آپ کو یہ رہ جاتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ سے تو پتہ چلتا ہے کہ بنی آدم کی پشت سے سب کو نکالا تھا، اور حدیث پاک سے تو پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا۔ تو قرآن کی آیت تو کہتی ہے کہ یہ مخلوق نکلی بنی آدم کی ظہور سے، اور حدیث کہتی ہے کہ یہ مخلوق نکلی آدم علیہ السلام کی پشت سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم کو بھی بنی آدم کہا جاتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولادوں کو، اور ان کی اولادوں کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکالا۔ اس لیے قرآن نے انجام و معال کی رعایت کی اور حدیث نے ابتدا کی رعایت کی۔ تو حدیث میں کہا پشت آدم سے نکالا، اور قرآن نے کہا بنی آدم کی پشت سے نکالا۔ ایک میں ابتدا کا ذکر ہے اور ایک میں انتہا کا ذکر ہے، دونوں کے درمیان کوئی استبعاد نہیں۔ بات کہاں سے کہاں چل پڑی؟ یہ بیماری ہے الشیء بالشیء یذکر کی۔ میں نے کہا کہ 10 بجے بیان ختم کر دیں گے۔ اب جب بیان ختم ہونے آیا تو کہا 11:30 بجے۔ اب احمد آباد سے ٹرین بک تھی 12 بجے ہاوڑہ، تو اب جو دوڑے پکڑنے کے لیے تو بیچ میں نرودا پہنچ کر معلوم ہوا ٹرین چل پڑی۔ تو میں نے کہا چلو ندیات سے پکڑو، تو ندیات دوڑے، تو وہاں بھی آدمی بیٹھ گیا تھا ٹرین میں، وہ کہتا رہا کہ اب ندیات سے اٹھ گئی۔ تو میں نے کہا چلو بروڈا سے پکڑو، تو بروڈا تک پہنچے، تو ابھی اندر شہر میں داخل ہوئے اور ابھی 5 منٹ تھی تو کہا اٹھ گئی۔ تو میں نے کہا اب ٹرین دوڑاؤ بھائی، ہم سوچ رہے تھے 2-3 گھنٹے ٹرین میں سو جائیں گے۔ تو وہ الشیء بالشیء یذکر کی بیماری ادھر بھی چلتی۔ یہ مولوی صاحب پکڑ کے لے گئے نسواری، تو میں نے کہا یہ نسواری میں نشہ چڑھتا ہے، ایک ہوتا ہے نشہ شراب کا، ایک ہوتا ہے نشہ علم کا، ایک ہوتا ہے نشہ مال کا، اور ایک ہوتا ہے نشہ عمل کا۔ شراب کا نشہ کم ہے، اس سے زیادہ نشہ ہوتا ہے مال کا، اور مال کا نشہ کم ہے، اس سے زیادہ نشہ ہوتا ہے علم کا، اور علم کا نشہ کم ہے، اس سے زیادہ نشہ ہوتا ہے عبادت کا۔ عبادت کے نشے میں آدمی ہوا میں اڑنے لگتا ہے، وہ شیطان پھونک بھی مارتا ہے، کہنے لگے اب تو آپ معراج میں خود ہی پہنچ گئے، آپ پر اب نماز فرض نہیں رہی۔ تو وہ اسی نشے کے اندر کیا کہتا ہے، ہم تو مکہ مدینہ جا کے نماز پڑھتے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدُّ کیا ہے وہ لَلشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، یعنی عابد کے اوپر قدرت پانا بہت آسان ہے۔ تو عبادت کا بھی نشہ ہوتا ہے، اعمال صالحہ کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ پھر بات کرتے کرتے بھی بات کر رہا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے، اور وہ تسبیح پھراتا ہے، تو مجھے تو تعجب ہوتا ہے یہ تسبیح کیوں پھراتا ہو۔ پھر کبھی کہہ دیتا ہوں ذرا اس کو جیب میں رکھ دو، پھر بات کرو، جیب میں رکھ کے بات کرو۔ جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقل اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی علیہ رحمٰن نے عقل پر ایک کتاب تالیف فرمائی، مکتبہ جامعہ میں ایک اور کتاب ہے العقل والنقل، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کی کتاب المصالح العقلیہ، اور حضرت مولانا شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی حجت اللہ البالغہ۔
عقل کا عظیم نعمت ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن عقل کے 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ خربوزہ جو قوت عاقلہ کا درجہ مفرطہ ہے، اور ایک درجہ بلادت و غباوت یہ قوت عاقلہ کا درجہ مفرطہ ادنا درجہ ہے، اور ایک کا نام حکمت ہے جو عقل کا متوسط درجہ ہے، جو مطلوب ہے۔ لہذا حکمت مطلوب ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں حکمت کا لفظ آتا ہے وہ حکمت کے 16 معنی علماء نے بیان کیے، ان میں سے ایک معنی عقل کا درمیانی درجہ ہے۔ اسی طرح قوت شہوانیہ کے بھی 3 درجے ہیں، ایک کا نام مفرطہ، ایک کا نام مفرطہ، اور ایک کا نام اعتدالیہ۔ جو قوت مفرطہ ہے اس کو وقاحت اور فجور کہتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، یعنی جس کو گجراتی یا آپ کی اردو میں بے شرمی اور بے حیائی کہتے ہیں، اور ایک درجہ مفرطہ ہے جس کو خناست اور خمول کہتے ہیں، جس کو اردو میں سستی اور کاہلی اور کوتاہی کہتے ہیں۔ یہ قوت شہوانیہ کا ادنا درجہ ہے۔ تھوڑی دیر کوئی سر میں درد ہوا اور کمرے میں سو گیا اور یہ کہا بیمار ہے، یہ گویا شہوانیہ کا ادنا درجہ ہے۔ اور شہوانیت جس مشہور معنی میں مستعمل ہو اس کو بطور مثال کے پیش کروں تو یہ ہے کہ آدمی ہرجائی ہو جائے، یعنی جس سے چاہے منہ مارنے لگے۔ یہ گویا جیسے یہود و نصارہ کے یہاں شادی کی ضرورت نہیں ہوتی، روزانہ گویا ان کے یہاں بدلتی رہتی ہے۔ 3 W ان کے بہت مشہور ہیں، مغرب کے اور یوروپ کے، یعنی انگلینڈ کے 3 W بدلتے رہتے، ایک ویدر، ایک وومن اور ایک جو ہے ورک، یعنی کام کا کوئی بھروسہ نہیں۔ عورت صبح و شام بدلتی ہے، تھوڑی دیر میں سورج ہے اور بعد میں آپ دیکھیں تو رات ہو گئی۔ ویدر بھی بدلتا رہتا ہے یوروپ میں، 3 W کا وہاں بھروسہ نہیں۔ وومن، ویدر اور ورک۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یو پی کی 3 چیزیں مشہور ہیں، 3 میم مشہور ہے، میم۔ مولوی، مکھی مچھر اور مٹھائی۔ یو پی چلے جاؤ تم تو جدھر دیکھو وہاں مولوی، جدھر دیکھو وہاں مٹھائی کی دکان، اور مچھر اور مکھی کا تو یہ کہنا کہ آپ مٹھائی کی یا دودھ کی یا چائے کی دکان پہ چلے جاؤ تو آپ کو مٹھائی نظر نہیں آئے گی، سب کالی کالی وہ مکھی ہی نظر آئے گی۔ پھر بیچارے کو مٹھائی دینا ہوگا تو وہ اس کو اڑائے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ فلاں مٹھائی گھیور ہے یا برفی ہے یا کاجو کتری ہے۔ تو جیسے 3 میم مشہور ہے، کچھ لوگ ہمارے یہاں بیچ میں مندر والے آتے تھے، کہتے ہمارے 3 ٹی مشہور ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ تو کہا ٹفن، ٹائم، اور ایک تیسرا ٹی مجھے بتایا تھا کوئی، یعنی اپنا ٹفن لے کے جانے کا اور اپنا ٹائم دینے کا، اور غالباً ٹراویلنگ ہوگا اس کا ٹی ہوگا۔ کہا ہمارے 3 ٹی ہے۔ جیسے تبلیغ والوں کے ہوتے ہیں بہت سارے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک قوت مفرطہ ہے اور ایک قوت مفرطہ ہے۔ شہوانیہ کا مفرطہ تو یہ ہے کہ بے حیائی اور بے شرمی ہو، اور مفرطہ یہ ہے کہ کاہلی اور سستی ہو، جس سے پناہ مانگی۔ اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن، یا اللہ سستی سے تو پناہ نصیب فرما، بزدلی سے تو پناہ نصیب فرما۔ البتہ اس کا درمیانی درجہ کیا ہے؟
شہوانیہ کا اس کا نام ہے عفت، جس کو اردو میں آپ پاک دامنی کہتے ہیں، یہ معتدل اور متوسط ہے۔ اور تیسرا درجہ، تیسری قوت انسان کی غضبیہ ہے۔ غضبیہ کے بھی 3 درجے ہیں، مفرطہ، مفردہ اور متوسطہ۔ غضبیہ کا مفرطہ یعنی بہت زیادہ افراط اور زیادتی، اس کو تہور کہتے ہیں، تخریب کہتے ہیں۔ آدمی اٹھل پاٹھل کر دے، اونچا نیچا کر دے، ٹپائی آدمی اٹھا کے کسی کو مارنے لگے، اچھلنے لگے، یہ غضبیہ کا۔ سویا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو تو اٹھ جائے، اور اٹھا ہوا ہو تو کودنے لگے اور اچھلنے لگے، اتنا غصہ اس کو آ جائے اور توڑ پھوڑ کرنے لگے، ڈاکہ زنی کرنے لگے، لوٹ مار کرنے لگے، اس کو تہور کہتے ہیں۔ یہ قوت غضبیہ کا درجہ مفرطہ۔ اور ایک ہے درجہ مفرطہ یعنی کوتاہی، وہ کہلاتا ہے جس کو جبن کہتے ہیں، جو بزدل کہلاتا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من الجبن، جہاد کا نام لینے کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑ لے گا، بش کا یا مودی کا آدمی، سمجھ میں آیا، وہ بزدل کہلاتا ہے۔ یہ قوت غضبیہ کا ادنا درجہ ہے۔ اس کا درمیانی درجہ کون سا؟ اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لڑائی کے میدان میں کافروں کے سامنے تلوار نکالتا ہے، لیکن اپنا کوئی دوست ملتا ہے اس کو سینے سے لگاتا ہے، یہ شجاعت اور بہادری کہلاتی ہے۔ تو نہ تہور اور تخریب مطلوب ہے اور نہ بزدلی مطلوب ہے، درمیان کا اعتدال مطلوب ہے، جس کو شجاعت کہتے ہیں۔ انسان میں 3 قوتیں، کیا کیا؟ عاقلہ، شہوانیہ، غضبیہ۔ عاقلہ کی ضرورت خیر اور شر میں تمیز کے لیے، شہوانیہ کی تحصیل خیر کے لیے، اور غضبیہ کی دفع شر کے لیے۔ اور تینوں کی 3 قوتیں، لیکن تینوں کی 2 قوتیں مذموم اور ایک قوت معتدلہ مطلوب۔ قوت عاقلہ کا جربزہ یعنی مفرطہ، اور قوت عاقلہ کا مفرطہ یعنی بلادت و غباوت مذموم لیکن حکمت مطلوب۔ قوت شہوانیہ کا جہاں تک وقاحت و فجور جو افراط ہے اور تفریط جو اس کی ہے وہ کاہلی اور سستی، جس کو آپ نے کیا پڑھا؟ منل، عربی میں کیا کہا؟ کوئی سستی ہی، سمجھ میں آیا، خناست و خمول، لیکن اس کا درجہ معتدلہ عفت مطلوب، اور غضبیہ کا تہور یعنی افراط اور جبن یعنی تفریط، یہ مذموم اور غیر مطلوب، اور اس کا درمیانی متوسطہ وہ مطلوب ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ حکمت مطلوب عاقلہ کی، عفت مطلوب شہوانیہ کی، اور شجاعت مطلوب غضبیہ کی، ان تینوں کے مجموعے مرکب کو کہا جاتا ہے عدالت۔ اب جو آپ ایک لفظ بولتے ہیں کہ آدمی کا عدل مطلوب ہے، اور آپ جو پڑھتے ہیں کلو صحابت عدول، تمام کے تمام صحابت کلہم عدول، وہ عدول ہے، اس کا مطلب تینوں قوتوں کی درمیانی کیفیت ہے۔ اور یہ جو آپ پڑھتے ہیں امتم وسطا لتکونوا شہداء، اور وسط کے معنی عدل کے آتے ہیں، تو عدل نام ہے قوت معتدلہ کا،
اور قوت معتدلہ یعنی جس میں عقل کا درمیانی درجہ حکمت، شہوانیہ کا درجہ عفت، اور اسی طرح غضبیہ کا درجہ شجاعت، تینوں کا مجموعہ جس میں موجود ہو، اس کی مختصر تعبیر یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ جو بار بار سنتے رہتے ہیں عدل، کس کو کہتے ہیں؟ روایت صحیح لعینہ، جس کے روات عادل ہوں، ان کا اتقان اور ضبط جو ہے وہ حافظ ہوں۔ اور وہاں آپ نے عدل کا ترجمہ کیا تھا جس میں تقویٰ ہو۔ وہ تھوڑی مختصر تعبیر تھی، یہ تفصیلی تعبیر جس کے اندر تینوں چیزوں کا مجموعہ ہو، سب آ گیا اس میں، سچ بھی ہو، اس کے اندر جو ہے صداقت بھی ہو، اس کے اندر عادل بھی ہو، شجاعت بھی ہو۔ بڑا جامع ورد ہے عادل ہونا۔ تو کسی روایت کے صحیح ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ عادل ہو، یعنی اس کے اندر یہ تینوں قوتوں کا درمیانی درجہ موجود ہو، عفت اور پاک دامنی بھی ہو، شجاعت اور بہادری بھی ہو۔ فقط تسبیح کھینچ کر اگر پڑھ رہا ہے اور میدان جہاد کا آدمی نہیں ہے تو پھر عدل نہیں کہا جائے گا، بزدل ہے وہ۔ فلسفہ موت کو ذکر کرتے ہوئے میں نے کہا، آپ کو مرتبہ شہادت اگر حاصل کرنا ہو تو دن میں 40 مرتبہ موت کو یاد کرنا پڑے گا۔ جو آدمی دن میں 40 مرتبہ موت یاد کرتا ہے وہ آدمی شہید کا مرتبہ حاصل کرے گا۔ میں نے کہا اب تم 40 مرتبہ موت یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، یا موت یا موت یا موت یا موت یا موت، یہ مراد نہیں ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ 2-4 مولانا صاحب بیٹھے اور غیبت شروع کر دی، اس وقت یاد آ جائے میری موت آئے گی، میرے خدا کو میں کیا جواب دوں گا، تو وہ گناہ سے بچنا، وہ موت کو یاد کرنا ہے، جھوٹ سے بچنا، وہ موت کو یاد کرنا ہے۔ چادر اور کپڑے کی دکان ہے اور میٹر سے کپڑا تقسیم کر رہا ہے اور پردہ بیچ رہا ہے، اس کو پورا پورا ناپنا، وہ موت کو یاد کرنا ہے۔ وہ وزن دے کے دینا اور ڈنڈی نہ مارنا، وہ موت کو یاد کرنا۔ اور تم کس کی غیبت کرتے ہو؟ مشائخ کی۔ کیا کہا ہے مشائخ کی غیبت کے بارے میں؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کو لڑائی کا چیلنج دیتا ہوں۔ مدارس کی غیبت کرتے ہو، مکاتب کی غیبت کرتے ہو، علماء کی غیبت کرتے ہو، مشائخ کی غیبت کرتے ہو۔ یہ کہہ کر پھر ان کو سیدھی غیبت کی مذمت پر لے گیا۔ اور علماء کی بھی غیبت کرتے ہو، کیا کہا؟ من لم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمینا فلیس منا۔ مولانا کی غیبت کرتے ہو، استاذ کی غیبت کرتے ہو، مدارس کی غیبت کرتے ہو کہ ٹھہر ٹھہر مدرسے کھل رہے ہیں۔ وہاں مدرسہ نیا کھلا ہے گھڑا میں، تو میں نے کہا ٹھہر ٹھہر مدرسے کھل رہے ہو، غیبت کرتے ہو۔ مدرسہ کھولنا بری چیز ہے۔ ایک گاڑی کے 5 ڈبے ہوں اور میں نے کہا ایک انجن لگا دیا اور ضرورت یہ پیش آئی کہ 2 انجن لگا دیں تو ان ڈبوں کو اور طاقت ملے گی۔ دین کی گاڑی چلانی ہے
اب اگر ایک مدرسے کی بجائے 2 مدرسے اگر چل رہے ہیں تو آپ کی دین کی گاڑی اور اچھی چلے گی. مدرسوں سے محبت کیجئے. اگر 2 مدرسے کھل گئے 3 کھل جائیں تم کیوں برائی کرتے ہو؟ وہ پورا مجمع دیکھ رہا ہے کہ یہ کہاں لے جا رہا ہے ہم کو، یہ بالکل گڈھا لے جا رہا ہے. وہ کہنے لگے بعض لوگ کہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا اس نے. لیکن فوراً پھر مولوی کی بھی اصلاح. میں نے کہا اگر چند ڈبوں کو 2 انجن لگا دیے گئے اور جانب مشرق میں اگر گاڑی چل رہی ہے بڑی تیز چلے گی 2 انجنوں کی بجائے، لیکن اس گاڑی کا ایک ڈبہ مشرق، ایک انجن مشرق میں اور ایک ڈبہ اور ایک انجن مغرب میں، تو مغرب والا ادھر کھینچے گا، مشرق والا ادھر کھینچے گا. معلوم ہوا یہ تعدد مدرسہ مطلوب نہیں ہے. مطلب نفسانیت کی بنیاد پر مدرسوں کی بنیاد نہ ہونی چاہیے. جہاں مدرسہ میری جنت ہے وہاں مدرسہ میری دوزخ ہے. جہاں مدرسہ میری آخرت ہے وہاں مدرسہ میری دکان ہے. اللہ مجھے میرے مدرسے کو دکان بنانے سے بچائے. کنبا پروری کا نام نہیں ہے مدرسہ. مدرسہ ہماری آخرت ہے، مدرسہ ہماری دوزخ نہ ہونا چاہیے. اب وہ پورا سماج چوکنا ہو گیا. کہنے لگے یہ کدھر لے جا رہا، اس کو علاقے کے حالات کا بھی علم ہے. تو میں نے کہا تم کس کی غیبت کرتے رہتے ہو؟ اور غیبت کیوں بری ہے؟ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ. آخر غیبت میں ایسی کون سی بات ہے؟ اس لیے کہ جو غیبت کرتا ہے اس میں تکبر بھی ہے. جب کبر ہے جب ہی تو وہ اس کو چھوٹا سمجھ کر اس کی برائی کرتا ہے. تو اب تکبر کی مذمت. اور جو غیبت کرتا ہے اس میں حسد اور کینہ بھی ہے، جب ہی تو وہ اس کو چھوٹا سمجھتا ہے. اور غیبت میں حق العبد کی کوتاہی ہے، اور زنا کے اندر حق حرمت حقوق اللہ کی کوتاہی ہے. تو وہ تو معاف کر دے گا لیکن غیبت معاف ہونے والی نہیں ہے. اور زنا کرنے والا تو زنا کو گناہ سمجھتا ہے، اور غیبت کرنے والا غیبت کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے اس کو کہتا ہے میں نے اظہار حقیقت کیا. اس کو اظہار حقیقت کا لبادہ پہناتا ہے. تو غیبت کی مذمت. کیسے وقت ملتا ہے غیبت کرنے کا؟ یہ چوپالے اس لیے ہیں، یہ اوٹلے اس لیے ہیں، یہ چوراہے اس لیے ہیں. اور پھر سیدھے ان کو لے گئے کہ یہی وہ قوتوں کا صحیح استعمال نہیں ہے. اللہ نے جو نعمتیں جو قوتیں دی ان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. بات کیا چل رہی تھی؟ ان تینوں کے مجموعے کا نام عدل ہے. اس لیے کسی روایت کے صحیح ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس راوی میں عدل ہو. اور عدل نام ہے قوت ثلاثہ کے مجموعے اعتدالی کا، یعنی جس کے اندر حکمت، شجاعت اور عفت موجود ہو اس آدمی کا نام عادل ہے. آپ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر تقویٰ ہو. اور میں نے کہا مخالفت کیسی؟ مدارس کی حق میں مخالفت نہیں ہوتی، باطل میں مخالفت ہوتی. قرآن نے 2 لفظ کہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر نام ہے خیر کا، اختیار کرنا. بر من قبیل الفعل سے ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اس کو بر کہتے ہیں. دوسرے الفاظ میں بر نام ہے جلب منفعت کا. والتقوی
اور تقوی نام ہے دفع شر کا، جھوٹ سے بچنا۔ معلوم ہوا کہ بر نام ہے عبادت فعلی کا اور تقوی نام ہے عبادت ترکی کا۔ تو جو آدمی نماز پڑھ رہا اس کو آپ گاڑی میں بٹھا کر لے گئے مسجد تک، ایک آدمی حج میں جا رہا ہے، آپ نے اس کو احرام لا کے دیا، ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، آپ اس کے یہاں افطاری پہنچا رہے ہیں، ایک آدمی کتاب دیکھ رہا ہے، آپ اس کو باقاعدہ لالٹین کا انتظام، بجلی روشنی کا دارالمطالعے کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہ تعاون علی البر ہے۔ آپ اس کے لیے مطبخ کا انتظام کر رہے ہیں، دھوبی کا انتظام کر رہے ہیں، یہ تعاون علی البر۔ اور وہ آدمی جمعرات کی شام کو چھٹی مانگتا ہے کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے سورت جانا ہے، مجھے راندیر جانا ہے، مجھے ترکیسر جانا ہے۔ آپ کو شبہ ہو گیا کہ یہ کہتا تو ہے لیکن معلوم نہیں کہاں جا رہا ہے، رات کو ممکن ہے پکچر دیکھے گا یہ، اور چھٹی نہیں دیتے، اور آپ اس کو کہتے فجر بعد جانا، چاہے پھوفی کو ملنا ہو، پھوپھا کو ملنا ہو۔ یہ کیا ہوا؟ تعاون علی التقوی، برائی سے روکنے پر۔ اور ایک شکل یہ کہ اس نے یہ کہا کہ پکچر بہت اچھا آیا ہے مولانا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا لو 100 روپے میرے پاس سے لے جاؤ، اچھی ٹکٹ لے لینا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ گویا تعاون علی العدوان ہے۔ تو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اسم مقابل میں بر کے ہیں اور عدوان مقابل میں تقوی کے ہیں۔ اب اسم میں تعاون کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صبح سویرے آپ آ رہے ہیں اور آپ کا دوست سو رہا ہے، آپ نے یہ سوچا کہ بیچارہ رات کو بہت دیر تک پڑھ رہا تھا، کیا ضرورت ہے اس کو اٹھانے کی، اور آپ کے دل کے اندر شیطان نے ہمدردی پیدا کی کہ بیچارہ رات کو 2:30 بجے سویا ہے اور کتاب دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ کیا کہنا، چشم بددور، اور آپ نے اس کو اٹھایا نہیں نماز میں۔ یہ کیا کہلائے گا؟ تعاون علی الاثم۔ تو تعاون کام کے کرنے پر، نیک کام کے کرنے پر اس کی مدد کی جائے، اور اسم نیک کام کے کرنا نہ کر، نیک کام کے ترک پر اس کی مدد کی جائے، اور تقوی برے کام سے رکنے پر مدد کی جائے، اور عدوان برے کام کے کرنے پر مدد کی جائے۔ نہیں سمجھ رہے؟ ایک کا تعلق فعل سے، دوسرے کا تعلق ترک سے ہے۔ تو بر اور اسم کے درمیان اور تقوی اور عدوان کے درمیان بر نام ہے اکتساب خیر کا، تقوی نام ہے اجتناب عن الشر کا، اسم نام ہے ترک خیر کا، اور عدوان نام ہے اختیار شر کا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن مجید کا ایک لفظ اتنا جامع ہوا کرتا ہے کہ جو لفظ جس طرح جہاں مستعمل ہے اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ۔ بات چل رہی تھی، بڑھتی ہوئی چلی گئی ضرورت علم الحدیث کے اوپر کہ حکمت متوسطہ یعنی عدل مطلوب ہے۔ اب یہی عدل مدار اور اساس تمام حسن خلق کے لیے ہے۔ اسی لیے کسی آدمی کی تعریف میں یہ کہہ دینا کہ یہ آدمی عادل ہے، یہ گویا اس کی تعریف ہے کہ یہ تمام محاسن اخلاق کا جامع ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول کا مطلب یہ ہے کہ جتنی یہ خوبیاں ہونی چاہیے مرتبہ اعتدال کی، وہ تمام کی تمام صحابہ میں موجود ہے۔
جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ انسان میں چونکہ تینوں قسم کی قوتیں تھیں تو اب ضرورت تھی ایک ایسی تعلیم کی جو آدمی کو ان تینوں قوتوں کے مراتب غیر اعتدالیہ سے بچائے اور مرتبہ اعتدالیہ کو اختیار کرنے پر ابھارے. ایسی تعلیم کی ضرورت تھی. ظاہر ہے تینوں قوتوں میں فرق کرنا آدمی کے لیے مشکل تھا، لہذا کسی معلم کامل کی ضرورت تھی جو حق اور باطل کے درمیان فرق بھی کر سکے. حقیقت میں وہ معلم کامل تو ذات خداوندی ہے، لیکن ذات خداوندی مرتبہ علو میں اتنے اعلیٰ درجے کی ہے کہ جن سے استفادہ بہت مشکل ہے. لہذا ایک ایسے بشر کامل اور ایسے کامل انسانیت کہ جو باری تعالی سے بوجہ مخلوق اور بندہ کامل کی مناسبت کے استفادہ کرے اور وہاں سے فیوض اور علوم و معارف کو حاصل کر کے بندوں تک پہنچائے، ایسے ذو جہتین معلم کی ضرورت تھی. اور وہ معلم کامل جن کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے، جو نبوت اور رسالت کا جامع، ان کے پاس ایک ایسی تعلیم ہے کہ جس میں انہوں نے اعتدال کی تعلیم دی، جسے تمیز حق اور باطل میں، نقص اور کمال میں، محمود اور مذموم میں، مطلوب و غیر مطلوب کے درمیان ہو جائے. اور وہ معلم کامل و بشریت فقط اور فقط جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. لہذا علم الحدیث ان علوم کا اور ان فرمودات کا اور ان ارشادات کا نام ہے کہ جس سے آدمی انسان کی ان 9 قوتوں میں سے یا 3 قوتوں میں سے قوت مطلوبہ کو حاصل کرنے کے لیے اور قوت غیر مطلوبہ سے بچنے کے لیے جو تعلیم اور تربیت کرے، ان ارشادات کو علم الحدیث کہتے ہیں. اس لیے اور پھر ان کی ذات گرامی بھی عملی طور پر ایسی جامع تھی کہ جن میں حکمت اور شجاعت اور عفت اس طرح تھی کہ حکمت کا کیا کہنا کہ ان کی حکمت کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ بلکہ قرآن نے ان کے علوم کو حکمت سے تعبیر کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہیں کہا یتلو علیہم کتابہ والحکمہ، کہ جو حکمت سکھاتا ہے. اور ان کے جو ہے عفت اور پاک دامنی کا کیا کہنا کہ پوری دنیا نے آپ کو ساحر کہا، جادوگر، شاعر کہا، سب کچھ گالیاں دی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا نعوذ باللہ کہ وہ بد نظری کی بیماری میں مبتلا ہے اور کسی لڑکی پر عاشق ہے اور ان میں شہوانیت ہے. بلکہ دلیل یہ ہے کہ 25 سالہ حسین و جمیل جوان 40 سالہ اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے نکاح کر رہا ہے. اسی لیے تو لوگ الصادق الامین کہتے. اگر ذرا بھی ان کو کچھ مل جاتا کہ کوئی نوجوان لڑکی سے بات کر رہے ہیں یا بیعت کرتے وقت کسی عورت کا ہاتھ میں لے لیا تو وہ چھوڑنے والی قوم نہیں تھی، آپ پر عیب لگاتی. یہ عفت اور پاک دامنی کا مرتبہ کمال حاصل تھا. اور شجاعت کا کیا کہنا آپ کی؟ کہنے لگے میدان معرکہ میں اس آدمی کو بہادر سمجھا جاتا تھا جو آپ کے بالکل قریب میں رہ رہا ہو، جیسے حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن العوام وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی کو تو اصل نشانہ لوگ بنا رہے تھے اور آپ کے قریب ٹھہرنا، جبکہ ممکن ہے کہ جو گولی آپ پر چلائی جائے گی وہ ممکن ہے اس کو بھی لگ جائے، لیکن وہ لوگ ان تیروں کو اور ان نشانوں کو اپنے اوپر سہتے تھے اور آپ کو بال کو خراش نہیں آنے دیتے تھے. اور یہ آپ کی اعلیٰ درجے کی شجاعت تھی. یعنی ہر آدمی کی شجاعت کی
معرفت آپ کی قریب رہنے پر پرکھی جاتی تھی. تو جس آدمی میں اتنی اعلیٰ درجے کی شجاعت ہو ان کی تعلیمات شجاعت، عفت اور اسی طریقے سے حکمت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے علم الحدیث کی ضرورت پڑی. کچھ آیا سمجھ شریف میں. کتنی عظیم نعمت ہے. یہ تو میں نے دلیل اعتدالی کا ذکر کیا. میں نے کہا 3 دلیلیں پیش کروں گا ضرورت علم الحدیث کے لیے. اب دلیل عنصری. دلیل عنصری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا عناصر 4 یعنی آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے. آپ نے غور کیا ہوگا جب 2 عضو میں تصادم ہوتا ہے تو آگ جھڑکتی ہے. آپ اپنی ہتھیلی کو ہتھیلی سے رگڑیے تو آپ کو حرارت محسوس ہوگی. یہ دلیل اس بات کی کہ آپ کے بدن میں عنصر ناری ہے اور کبھی آپ کا پاؤں پھول جاتا ہے اور آپ کہتے ورم ہو گیا ہے. یہ ہوا آپ کے اندر ہونے کی وجہ سے عنصر ریاحی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور پسینہ کبھی بہت ہوتا ہے. دلیل ہے کہ آپ میں عنصر مائی بھی موجود ہے اور کبھی کبھی بدن میں کھجلی بہت ہوتی ہے. یہ دلیل ہے کہ آپ کے اندر عنصر ترابی بھی ہے. بلکہ میل بھی جم جاتا ہے. انسان عناصر 4 آگ، پانی، مٹی، ہوا سے مرکب ہے اور ان چاروں کے چاروں عناصر کے کچھ ایسی خاصیتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اندر برائی پیدا ہو جاتی ہے. آگ کی خاصیت میں ترفع ہے. اسی لیے تو شیطان نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ان کو تو تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو آگ سے پیدا کیا. تو آگ کا تقاضا ہے ترفع کا جس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اشتعال کا. ہوا کا تقاضا ہے کہ انسان شہرت، ہوا پھیلتی ہے. آدمی بھی چاہتا ہے کہ ہوا کی طرح لوگوں میں میرا چرچا ہو. گویا ہوا کی وجہ سے آدمی ریاکار اور شہرت طلب ہو جاتا ہے اور پانی کی وجہ سے آدمی کے اندر تذبذب پیدا ہو جاتا ہے، طلب مزاجی پیدا ہو جاتی ہے جس کو عدم استقلال اور عدم استقامت کہتے ہیں. اور آپ یہ کہتے مولانا جگہ بدلتے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کی طبیعت میں استقامت نہیں ہے. اور مٹی کی وجہ سے مٹی اس وقت تک فیض نہیں پہنچاتی جب تک کہ پانی جذب نہ کر لے، وہ دانہ گیہوں کا کھا نہ جائے. طبیعت میں بخل پیدا ہوتا ہے جس کی طبیعت میں مٹی کا حصہ ہوتا ہے اور مٹی کی طبیعت کی وجہ سے لالچ آدمی میں آتی ہے. تو تکبر، شہرت و ریا، لالچ اور حرص، بخل، یہ تمام وہ خصائص مذمومہ ہیں جو عناصر 4 کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. ضرورت تھی ان تمام چیزوں اور ضمائی میں باطلہ اور مذمومہ کو زائل کرنے کے لیے ایک ایسی تعلیم کی کہ جس میں تکبر کی مذمت ہو اور تواضع کی طرف توجہ ہو، بخل کی مذمت ہو اور سخاوت کی طرف ترغیب ہو. اسی طرح شہرت و ریا کی مذمت ہو اور اخلاص کی تعلیم ہو. اسی طرح استقامت کی تعلیم ہو. اس لیے ایک ایسی عبادات عطا فرمائی جن میں سے اگر یہ کہا جائے کہ نماز جس میں اشرف عضو کو اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے، تو تعلیمات نبوت میں کے ذریعے سے تواضع پیدا ہوئی اور عبادت الصلاۃ مشروع کی گئی تاکہ آدمی متواضع ہو اور تکبر ختم ہو. اور آدمی کو حج کی عبادت کا مکلف بنایا تاکہ شہرت ختم ہو جائے اور عبادت الصوم کے ذریعے سے استقامت پیدا کرائی گئی
تاکہ تلون مزاجی اور تذبذب ختم ہو اور زکوٰۃ کو مشروع کر کے بخل کی نفرت دلا کر سخاوت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ان تمام عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ اور عبادات مرکبہ یعنی نماز، روزہ، حج وغیرہ کی تعلیم اور ان کے اصول اور فروع کی ضرورت تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا معلم کامل عطا فرمایا جس نے ان عبادات کی تعلیم علماً و عملاً ہمیں عطا فرمائی۔ اور جہاں تک تعلق ہے مراجعات صحابہ کا، تفصیل سے ماقبل میں مراجعات صحابہ پر گفتگو گزر چکی ہے کہ جب صحابہ کرام کو یتبین من الخیط الاسود من الابیض، یعنی جب ان کو بھی خیط ابیض اور خیط اسود کو سمجھنے کے لیے اور ان الشرک لظلم عظیم کی آیات نازل ہوئی، اور اسی طرح لتبین للناس ما نزل الیہم اور کیوں سنت کی ضرورت ہے، وہاں صحابہ کرام کے ان واقعات کا ذکر آیا تھا کہ براہ راست قرآن کو سمجھنے میں صحابہ کو مغالطہ ہوا، جب تک کہ آپ کی تعلیم نہیں تھی تو صحابہ باوجود یہ کہ اہل لسان تھے، جب ان کو مراجعات کرنی پڑی ان احادیث کی طرف تو ہمیں اور آپ کو بدرجہ اعلیٰ حدیث کی ضرورت ہے، اس لیے تاکہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور قرآن کو سمجھانے کے لیے ہی لتبین للناس ما نزل الیہم یہ آیات کا نزول ہوا۔ ضرورت علم الحدیث کے اوپر تین طرح کی دلیلیں، دلیل اعتدالی، دلیل عنصری اور دلیل مراجعات صحابہ کی تفصیل آپ کے سامنے آئی، جس سے پتہ چلا کہ علم الحدیث پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تشریف